بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی ترتیب آج جو پڑھیں گے وہ ہے ترتیب نماز، یعنی نماز کا طریقہ۔ کیا سیکھیں گے؟ نماز کا طریقہ۔ نماز پڑھنے کے لیے باوضو یعنی وضو کر کے قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں۔ وضو کے بارے میں، وضو کا طریقہ، وضو کے مسائل یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اسی لیے آج کہاں سے شروع کر رہے ہیں؟ نماز نماز پڑھنے کے لیے باوضو قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں، اور جو نماز پڑھنا ہو اس کی نیت دل میں کر لیں۔ نیت کس کا نام ہے؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت کس کا نام ہے؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ جیسے فجر کی نماز یا ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، سنت پڑھ رہے ہیں تو سنت کی نیت، فرض پڑھ رہے ہیں تو فرض کی نیت، 2 رکعت پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت، 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو 4 رکعت۔ اور یہ نیت زبان سے بھی کہنا بہتر ہے، اور صرف نیت دل میں اگر آپ نے ارادہ کر لیا ہے، آپ وضو بنا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو یہ گویا کی نیت ہے آپ کی، لیکن نیت کا ہونا ضروری ہے۔ نیت نہیں رہے گی، نیت نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی۔ نیت کرنے کے بعد دونوں ہاتھ دونوں کانوں کی لو تک اٹھا کر تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہیں اور دونوں ہاتھ ناک کے نیچے باندھ لیں۔ نیت ہو گئی۔ نیت کرنے کے بعد دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک، دونوں کانوں کی لو تک اٹھا کر تکبیر تحریمہ، جو سب سے پہلی مرتبہ ہم اللہ اکبر کہتے ہیں وہ تکبیر تحریمہ کہلاتی ہے۔ اللہ اکبر کہیں اور دونوں ہاتھ ناک کے نیچے باندھ لیں۔ پھر ثنا پڑھیں۔ ہاتھ باندھنے کے بعد کیا کریں گے؟ ہم ثنا پڑھیں۔ ثنا بھی پہلے یاد کر چکے ہیں، ایک مرتبہ یاد دہانی میں آپ کو اس کی کرا رہا ہوں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ ثنا ہے۔ یہ ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد پھر تعوذ کسے کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ نہیں بولیں گے، اعوذ نہیں، اعوذ کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تعوذ پڑھیں۔ پھر تسمیہ کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو تعوذ پڑھیں، ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ، اور پھر تسمیہ پڑھیں، اور پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آہستہ سے آمین کہیں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آہستہ سے آمین کہیں۔ پھر
بسم اللہ الرحمن الرحیم، تسمیہ پڑھیں۔ اب سورہ فاتحہ کے بعد ہم کو کیا پڑھنا ہے؟ پھر قرآن کریم کی کوئی سورہ پڑھیں، ایک بڑی آیت پڑھیں یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھیں۔ مثال کے طور پر سورہ کوثر کو لے لیں ہم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ سورہ آپ کو یاد ہے؟ یہ سب صورتیں ہم پہلے یاد کر چکے ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھے، سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ، اور اس کے بعد سورہ پڑھے، سورہ پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ جب ہم کوئی سورہ پڑھ لیے تو پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں، پھر رکوع کی تسبیح پڑھیں۔ رکوع کی تسبیح کیا ہے؟ پڑھیے، سبحان ربی العظیم۔ اسے صحیح سے پڑھیں گے، صبح نہیں پڑھیں گے، سبحان 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 ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ کم سے کم 3 مرتبہ پڑھیں، کم سے کم 3 مرتبہ۔ آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو 5 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اطمینان سے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اطمینان سے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ سیدھا کھڑا ہونا یہ قوما کہلاتا ہے، واجب ہے، یہ اطمینان سے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ پھر ربنا لک الحمد کہیں۔ اگر ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو پہلے سمع اللہ لمن حمدہ اور پھر ربنا لک الحمد کہیں۔ اگر امام کے پیچھے ہیں تو امام کے سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد ربنا لک الحمد کہیں۔ امام صاحب کیا کہیں گے؟ سمع اللہ لمن حمدہ، اور ہمیں کیا کہنا ہے مقتدی کو؟ ربنا لک الحمد۔ امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مقتدی۔ مقتدی حضرات کہیں گے ربنا لک الحمد اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں اور سجدے کی تسبیح پڑھیں۔ سجدے کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ کتنی مرتبہ؟ کم از کم 3 مرتبہ پڑھیں، کم از کم 3 مرتبہ پڑھیں اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اطمینان سے بیٹھ جائیں۔ پہلا سجدہ کیے اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اطمینان سے بیٹھ جائیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے جلسہ کہتے ہیں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جائیں اور سجدے کی تسبیح پڑھیں، سبحان ربی الاعلی۔ میرے ساتھ پڑھیں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، کم از کم 3 مرتبہ۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے سیدھا کھڑا ہو جائیں۔ یہ ایک رکعت مکمل ہوئی اور اب دوسری رکعت کے لیے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ پھر پہلی رکعت کی طرح بسم اللہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں،
پھر بسم اللہ پڑھ کر کوئی سورہ پڑھے. مثال کے طور پر پہلی رکعت میں ہم سورہ کوثر پڑھے تھے سورہ فاتحہ کے بعد، اس کے بعد ہم سورہ اخلاص پڑھ لیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ سورہ پڑھ لی ہم، اور اسی طرح دوسری رکعت پوری کر کے قاعدے میں بیٹھ جائیں. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر ہم رکوع میں جائیں گے، قوما کریں گے، سجدہ کریں گے، جلسہ کریں گے، دوسرا سجدہ کریں گے، اور پھر دوسرا سجدہ کرنے کے بعد کیا کرنا ہے ہم کو؟ 2 رکعت جب ہماری مکمل ہو جائے بیٹھ جائیں گے اور پھر تشہد پڑھیں. تشہد کسے کہتے ہیں؟ التحیات للہ، یہ مکمل پڑھنا آخری تک، اس کا نام کیا ہے؟ التحیات بھی کہتے ہیں اسے اور تشہد بھی کہتے ہیں. پھر جب اشہدو پر پہنچیں، کہاں پہنچیں؟ اشہدو پر پہنچیں تو بیچ کی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنا لیں. بیچ کی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنا لیں اور لا الہ کہتے ہوئے شہادت کی انگلی اٹھائیں اور الا اللہ پر انگلی جھکا دیں. اشہدو پر پہنچیں تو بیچ کی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنا لیں اور لا الہ کہتے ہوئے شہادت کی انگلی اٹھائیں اور الا اللہ پر انگلی جھکا دیں. مگر حلقے کی حالات کو نماز کے اخیر تک برقرار رکھیں. جو حلقہ ہم بنائے تھے اس حلقے کو نماز کے اخیر تک ویسے ہی رکھیں، انگلی کھولیں نہ. پھر درود شریف پڑھیں. یہ سب یاد کر چکے ہیں پہلے. درود شریف ہم کو یاد ہے جی، اللہم صلی علی محمد آخر تک پڑھیں. پھر دعائے معصورہ کسے کہتے ہیں؟ اللہم انی ظلمت نفسی، یہ دعائے معصورہ مکمل پڑھیں گے آخر تک. اور پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے پہلے دائیں طرف سلام پھیریں اور پھر بائیں جانب. اس طرح 2 رکعت نماز پوری ہوئی. اس طرح 2 رکعت نماز ہماری کیا ہو جائے گی؟ مکمل ہو جائے گی. اگر 3 یا 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر کیا کریں گے؟ التحیات کے بعد فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور فرض نماز کے علاوہ جیسے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بقیہ رکعتیں پوری کر کے قاعدے آخرہ میں بیٹھ جائیں. فرض نماز آخری کی جو 2 رکعتیں ہوتی ہے فرض نماز کی، اس میں سورہ فاتحہ کے بعد سورے نہیں ملاتی ہیں. تو فرض نماز کے علاوہ دوسری جو نمازیں ہیں تو اس میں پہلے جو 2 رکعت کا طریقہ ہم سیکھے ہیں تو بقیہ 2 رکعتیں اسی طرح سے ہم کو پورا کرنا ہے. اور جب 4 رکعتیں ہو جائیں گی تو قاعدے آخرہ میں بیٹھ جائیں. التحیات پڑھنے کے لیے جو ہم بیٹھیں گے وہ قاعدہ اخیرہ کہلائے گا. 4 رکعت میں جو ہم بیٹھیں گے، پہلی 2 رکعت اگر 4 رکعت کی نماز ہے 2 رکعت میں بیٹھتے ہیں تو قاعدہ اولیٰ ہے، اور اس کے بعد جب ہم بیٹھیں گے تو وہ قاعدہ اخیرہ ہے. اور التحیات درود شریف اور دعائے معصورہ جس کا ذکر ابھی آیا تھا پڑھنے کے بعد سلام پھیر کر نماز مکمل کریں. ٹھیک ہے.
فرض نماز کے علاوہ جو بھی نمازیں ہیں 4 رکعت والی، اس میں چاروں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ہمیں ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں ملانا ہے، پڑھنا ہے۔ البتہ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں اور کوئی سورہ نہ پڑھیں۔ یہ سمجھ میں آ رہا ہے ہم کو؟ تو دیکھیے 2 رکعت کا طریقہ پہلے ہم سیکھے، اور اس کے بعد 4 رکعت کا سنت کیسے پڑھنا ہے، سنت نماز اور فرض نماز ہمیں کس طرح سے پڑھنا ہے۔ یہ مکمل نماز کا طریقہ ہے جو بہت ہی مختصر انداز میں آپ کو بتایا ہوں، تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ مزید اس کو پڑھیں گے۔ اس کے جو اذکار ہیں وہ ہم کو پہلے سے یاد ہیں، ثنا یاد ہے، اور دیگر جو اذکار ہیں، اتحیات ہے، درود شریف ہے، دعائے معصورہ ہے، یہ سب یاد ہے۔ اس کے مزید جو اذکار ہیں اور مسائل ہیں وہ انشاءاللہ ہم اور دوسرے سبق میں پڑھیں گے۔